الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائہ وجعلنا من عوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ درس ناظرہ تلاوت کے قواعد، حصہ دوم، درس دہم۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم اس شخص کے لیے علم و دانش ہے جو فہم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، معجزہ ہے، تو اس کی قرأت کے لیے، قرآن کریم کی قرأت کو بہتر انداز میں بنانے کے لیے، تاکہ ہم اچھے انداز میں اور عربی لہجے میں اس کی قرأت کر سکیں، یہ قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچیں کہ وہ حروف جو لکھے نہیں جاتے لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ہے ضمیر کے اشباہ کے موارد اور عدم اشباہ کے موارد، اور اس کے بعد مثالیں پیش کی گئیں۔ کچھ نکات تھے جو اہم تھے وہ بھی بیان ہو گئے۔ آج ہماری گفتگو ہے التقاء ساکنین کو دور کرنے کی۔ التقاء ساکنین کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ جہاں پر دو حرف ساکن آ جائیں، تلاوت کرتے وقت ایک لفظ میں دو حرف ساکن آ جائیں تو اس التقاء ساکنین کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ چونکہ التقاء ساکنین دونوں ساکن ہیں تو پڑھنا مشکل ہے۔ مثلا تنوین آ جائے، پہلے لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہو اور دوسرے لفظ کی ابتدا ساکن ہو، تو اب یہ دونوں التقاء ساکنین، چونکہ تنوین در حقیقت پہلے پڑھ چکے، تنوین حقیقت میں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، لکھنے میں نہیں آتی لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب تنوین کو دیکھتے ہیں، تنوین کی حقیقت اس کو کھول کے دیکھیں تو وہ نون ساکن ہے۔ تو یہ اگر مسئلہ ہو جائے، ایسا مقام ہو جائے کہ تنوین لفظ کے آخر میں ہو، آخری حرف پر آ جائے، اور اس کے بعد ایسا حرف مشدد ہو، مشدد میں بھی پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، یا حرف ساکن آ جائے دوسرے لفظ کا پہلا، تو وہاں التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ التقاء ساکنین کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تنوین جو نون ساکن ہے اس کو کسرہ دیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے، آگے بعد والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ التقاء ساکنین ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں، لفظ ہے پہلا لہون، انفضوا، اب یہ حمزہ واصل ہے تو یہ درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، پہلے واو پر تنوین ہے اور درمیانی کلام میں حمزہ واصل گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھا جاتا، لہذا نون بھی ساکن ہے، اور یہ پہلی لہون، اس میں تنوین کی نون بھی ساکن ہے، یہاں پہ التقاء ساکنین ہو گیا۔ تو کیا کریں گے؟ اس تنوین کی نون کو، جو نون ساکن ہے، اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ملائیں گے، تو التقاء ساکنین دور ہو جائے گا۔ پڑھیں گے لہون انفضوا، لہون انفضوا۔ دوسری مثال برحمت ادخلوا، اب یہ الگ الگ دو
لفظ ہیں، جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو برحمت ندخلو، برحمت ندخلو پڑھیں گے۔ تیسری مثال ہے فسقن الیوم، اب اس کو ملا کے پڑھیں گے فسقن الیوم، یہ اس کی مثال ہے۔ اب پڑھنے والے شخص کی قاری کی رہنمائی کے لیے، جو قرأت قرآن کریم کرنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی اس جو لکھا گیا ہے خطاطی میں، جہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو رہا ہے، اس التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی نون تنوین کے بعد چھوٹی سی نون اس کو کسرہ دے کر لکھا ہوا ہے، تاکہ اس پڑھنے والے شخص کے لیے یہ واضح ہو جائے اور اس کے لیے دلیل بن جائے کہ اس کو میں نے چھوٹی نون کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اب یہ چند کلمات، اس کے بعد یہ قانون واضح ہو گیا اور بہت اہم ہے۔ بعض لوگ ہیں مثلا پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہ ایسے پڑھنا ہے احد، احد دال کے اوپر تنوین ہے، اب اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں احد پھر نلہ الصمد پڑھتے ہیں، نون کو ملاتے ہیں، تو یہ نون اضافی ہے۔ وہ جب آپ نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں وہ تنوین ختم ہو گئی، وہ نون ساکن جو تھی، نون ساکن کو کسرہ کے ساتھ اس صورت پڑھیں گے، اس صورت میں پڑھیں گے جب ملائیں گے آپ۔ اگر ملا نہیں رہے، وقف کر رہے ہیں، تو وقف کی صورت میں بعد میں نلہ الصمد پڑھنا درست نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس صورت میں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح پڑھیں گے۔ اب یہ چند کلمات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قواعد استلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے، التقاء ساکنین کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو کلمات ہیں اس میں التقاء ساکنین کو دور کر کے آپ پڑھیں گے، قرأت کریں گے۔ تو یہ چند کلمات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ مثلا القوم افک افتراہ کرماد اشتدت علیما الذین عدن التی بغلام اسمہ اموال اقترفتموها خیر اہبطوا احد اللہ یومئذ الحق مصباح المصباح لہوا انفضوا قوما اللہ سواء العاکف زجاجت الزجاجہ رجل افترى عزیر ابن یومئذ السلم شیئا اتخذها عاد المرسلین رہبانیۃ ابتدعوها جزاء الحسنى عادا الاولی۔ یہ چند کلمات ہیں جو انہوں نے بطور مثال پیش کی ہیں کہ ان کلمات میں التقاء ساکنین کو دور کر کے، یعنی جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس نون ساکن کے ساتھ نہیں، بلکہ نون کو، اس نون ساکن جو تنوین ہے اس کو کسرہ دے کر بعد والے کلمہ کے ساتھ، بعد والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ تو یہ التقاء ساکنین کا ایک پورا جو ایک چیپٹر تھا وہ یہ ختم ہو گیا۔ ایک نقطہ جو بیان کر رہے ہیں
وہ یہ کہ یہ بئسا، اس میں بئسل اسموں میں اس میں اسم کے حمزہ واصل کو حذف کرنے کے بعد چونکہ دو ساکن حرف لام اور سین اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہذا تلفظ ممکن بنانے کی خاطر لام کو زیر دے کر یوں پڑھتے ہیں بئسا الاسم۔ یہ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ سورہ تکویر، سورہ بلد اور سورہ لیل کی کوئی تلاوت کریں گے، اور اس کو دقت کے ساتھ آپ پڑھیں، ہائے ضمیر کے اشباع، عدم اشباع اور نہ پڑھے جانے والے حروف کو مشخص کرتے ہوئے، وہ حروف جو پڑھے نہیں جاتے ان کو مشخص کرنا ہے، ضمیر کے اشباع اور عدم اشباع کے موارد، یہ تمام چیزوں کو مد نظر، ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قرآن کریم کی سورہ تکویر کی تلاوت کریں گے، سورہ بلد کی اور سورہ لیل کی۔ تو ہم اس کی انشاءاللہ تھوڑی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، باقی بعد والے درس میں۔ سورہ تکویر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم منکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو اس سورہ میں یہ انہو میں ہو ضمیر یا اشباع ہے، یہ اس کو اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ایک چھوٹی سی واو لکھی ہوئی ہے جو دلالت کر رہی کہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَقَدْ رَآهُ میں اس کو ضمیر اشباع نہیں ہے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، کشش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد باقی سورہ انشاءاللہ اس کی تلاوت بعد میں، اور آپ کے یہ ذمہ ہے کہ آپ اس کو اچھے انداز میں انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور ان موارد کو مشخص کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔